پر ناز کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اگر آپ کو خوبصورت بنایا ہے بہت اللہ کا شکر ادا کرو، مگر یاد رکھو خوبصورتی یہ اللہ کے ہاں کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کی شکل و صورت یہ میٹر نہیں کرتی ہے، اللہ کے ہاں آپ کا عمل میٹر کرتا ہے، آپ کا کیریکٹر میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے۔ بڑے اسمارٹ ہیں، بڑے ہینڈسم ہیں، دنیا میں کوئی دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، یار یہ بندہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ دنیا والوں کے کمپلیمنٹ حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، اپنے گورے گورے رنگ پر ناز کرنے والوں، اپنی گوری چمڑی پر ناز کرنے والوں، بلال کوئی گورا تو نہ تھا، بلال کوئی ہینڈسم تو نہ تھا، بلال کوئی اسمارٹ تو نہ تھا، بلال کا رنگ کالا تھا، بلال حبشہ کے غلام تھے، ان کا مالک امیہ بن خلف ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور کہتا تھا اے بلال ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، بس ایک بار تم یہ کہہ دو اسلام کا انکار کر دو اور محمد کے دین کا انکار کر دو اور ہمارے 360 بتوں کی عبادت کا اقرار کر لو، اے بلال ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اے بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے دل میں رسول کی محبت کا کیا کہنا۔ بلال اس تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، بلال کی سینے کی چربی عرب کی تپتی ہوئی ریت میں پگھل رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ احد احد احد، نہیں نہیں اے امیہ بن خلف تو کان کھول کر کے سن لے، میں ایک اللہ کی توحید پر ایمان لا چکا ہوں، اب توحید سے کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں، اب توحید سے سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوں۔ توحید سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے بھائی، منسٹر کا عہدہ بھی نہیں ہے، گاؤں کا پردھانی تو چھوڑ دو، ودھایک کی ودھایکی تو چھوڑ دو، سانسد کی سانسدی تو چھوڑ دو، منسٹر کی منسٹری اور بادشاہ کی بادشاہت یہ توحید سے بڑھ کے نہیں ہے میرے بھائی۔ اتر پردیش کی ایک لیڈر کے بارے میں نے بولا اور کٹیہار کے ان یوٹیوبرز نے اس کا فوٹو لگا کر کے ڈال دیا، ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہم پر اعتراض کر دیا، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے، ہماری قوم کی ایک لیڈر ہے، ایک لڑکی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، ہمیشہ دوپٹہ اپنے سر پہ رکھتی ہے اور پرمپرا کے ساتھ رہتی ہے، عزت کے ساتھ رہتی ہے، اگر وہ کسی عبادت خانے میں چلی گئی اور اس نے دو چار ان کی عبادت میں حصہ لے لیا تو آپ کو کیا ادھیکار پہنچتا ہے کہ آپ تقریر میں اس پر اعتراض کریں؟ میں نے کہا پہلی بات تو میں نے نام نہیں لیا تھا، میں نے نام نہیں لیا تھا، یہ یوٹیوبرز کی حرکت ہے، نام نہ لو یہ فوٹو چپکا دیں گے، تقریر کچھ رہے گی یہ اس پر تھمبنیل لگائیں گے، میاں بیوی شادی کے بعد کیسے ملیں، ایک گندی سی تصویر لگا دیں گے اور میاں بیوی کیسے ملیں۔ اب ہمارا نوجوان اتسکتا وش اور اس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ مولانا نے کیا بیان کیا ہے، جب اس کو سنے گا تو کہے گا کھودا پہاڑ نکلی چوہیا۔ یہ ہمارے یوٹیوبرز کی حرکت ہے، ان کو ویو حاصل کرنا ہے، کچھ بھی تھمبنیل لگا دیں گے، کچھ بھی اس پہ لگا دیں گے۔ ایک جگہ تقریر میری ہو رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، میں پسینے پسینے تھا، ایک آدمی میرے پیچھے سے آیا، وہ مجھے پنکھا کرنے لگا، لوگوں نے بتایا تھوڑا دماغ کا کریک ہے، وہ آ کر کے پنکھا کرنے لگا، بولا آپ گرمی سے مر جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی میں گرمی سے نہیں مروں گا، تم بیٹھ جاؤ۔ اب ایک یوٹیوبر نے اس پر تھمبنیل لگایا، تقریر میں ہوا ہنگامہ، مولانا بھڑک گئے، ارے بھائی کس پر بھڑکا میں، تو کچھ بھی چل رہا ہے آج کل۔ میں نے تقریر میں صرف اتنا بیان کیا اتر پردیش کی ایک لیڈر کے بارے میں نے نام بھی نہیں لیا، میں نے کہا ایک لیڈر ہے، مسلمان لیڈر ہیں، بڑا ان کی تعریف ہو رہی کہ صاحب بہت اچھے پریوار سے ان کا سمبند ہے اور بہت سارے ووٹوں سے جیت کر کے وہ آئی ہیں اور پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کر رہی ہیں۔ ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک عبادت خانے میں، غیر مسلموں کے عبادت خانے میں داخل ہوئی اور ان کی عبادت میں ان کے جو دھارمک کریا کرم ہوتا ہے اس میں شامل ہو۔ میں نے کہا یہ غلط ہے۔ ایک سیدھی بات سن لو، ابھی دلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی، میری تقریر ہونے والی تھی وہاں، بنارس سے میری فلائٹ تھی، میں نہیں جا سکا۔ اس کانفرنس میں میری تقریر کا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ اسلام اور مذہبی رواداری، اسلام اینڈ ریلیجیس ٹالرنس۔ اسلام دوسرے کے مذہب کے بارے میں ہمیں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ میرا ٹاپک تھا۔
تو میں اس تقریر میں جو بات بیان کرنے والا تھا، جو میں نے نوٹس بنائے تھے، اس میں ایک بات میں نے یہ بھی لکھی تھی کہ رواداری کا مطلب، ٹالرنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے مذہب پر عمل کروں، آپ میرے مذہب پر عمل کریں. نہیں، ٹالرنس تو یہ ہے آپ اپنے دھرم پر عمل کریں، میں اپنے مذہب پر عمل کروں، نہ مجھے آپ کے مذہب پر کوئی اعتراض ہو، نہ میں آپ کے مذہب کو کچھ برا بھلا کہوں، اور نہ آپ میرے مذہب کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ. یہ ٹالرنس ہے. ہمارے یہاں ٹالرنس کا مطلب کیا سمجھ لیا کہ صاحب جب کوئی غیر مسلم قرآن پڑھے گا تب ٹالرنس ہے، اور جب کوئی مسلمان وید گیتا اور رامائن پڑھے گا تب ٹالرنس ہے. نہیں میرے بھائی، مسلمان اپنی نماز پڑھے اور غیر مسلم اپنی پوجا پاٹ کرے، عیسائی اپنے چرچ میں جا کر کے آرام سے عبادت کرے، سکھ مذہب کا ماننے والا اپنے گرودوارا میں جا کر کے اپنی پوجا کرے، جین مذہب کا ماننے والا اپنے اعتبار سے عبادت کرے، اور ہمیں کسی کے عبادت کرنے پر اور کسی کے تہوار منانے پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو. یہ ٹالرنس ہے، یہ رواداری ہے، یہ بھائی چارہ ہے، اور اس بھائی چارے کو ہم بھارت میں پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. حضرت بلال نے توحید سے کمپرومائز نہیں کیا، تپتی ریت پر لٹا دیا گیا مگر بلال نے توحید کو نہیں چھوڑا. میرے بھائی، میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑھ کر کے اگر محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے اور رسول سے کرنا ہے. اور جب ہم اور آپ رسول سے محبت کرتے ہی ہیں تو ایک بات اور سمجھ لیجئے، دنیا والوں کا ایک دستور ہے، قاعدہ قانون ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، اس بات کا بھی خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں آتا ہوں آپ کے سیمانچل میں، آپ کو معلوم ہے یو پی سے تعلق ہے میرا، بہار بنگال میں چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے. میں آتا ہوں، لوگ پوچھتے مولانا صاحب چاول کھابے نہ روٹی کھابے؟ میں کہتا ہوں دونوں کھابو، روٹی بھی کھابو چاول بھی کھابو. تو اب آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں اپنے علماء سے کہ آپ کیا کھائیں گے؟ کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی مولانا ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ان کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنا چاہیے. اب ہمیں پسند ہے مچھلی، ہمیں پسند ہے مرغا، اور آپ لا کے رکھ دیں بھنٹے کی اور بیگن کی سبزی، تو ہمیں تھوڑی پسند آئے گی. ہم تو آپ لا کے رکھ دیں گے، ہم کھا لیں گے مگر ہمیں ناگوار گزرے گا. تو جب ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا نہیں چاہیے کہ ہمارے نبی کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا؟ آج کی ہماری تقریر کا یہ ایک ٹاپک کا ایک حصہ ہے کہ نبی کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا. اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. آئیے ہم حدیث کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی، جنگ احد کا میدان ہے، اسلام کی دوسری لڑائی چل رہی ہے، احد کی لڑائی. اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اور دعا میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ میرے دل میں ایمان کی محبت پیدا کر، وزینہ فی قلوبنا، اور اے اللہ ایمان کو میرے دل میں مزین کر دے، ایمان کو سجا دے، ایمان کو اٹریکٹیو بنا دے. پتہ یہ چلا کہ نبی کو ایمان سے بہت محبت تھی. نبی کو یہ پسند تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں. سیمانچل والوں، منساہی اور کٹیہار کے لوگوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ان سے سوال کرو صاحب ایمان کس کو بولتے ہیں؟ نہیں معلوم. چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں ایمان کس کو بولتے ہیں. ایمان 6 چیزوں کو بولتے ہیں. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. 6 چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا اور تقدیر کو ماننا. ان 6 چیزوں کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نوٹ کر لو، ایمان صرف دل کی آستھا کا نام نہیں ہے. ایمان دل سے ماننے کو بھی کہتے ہیں
اور زبان سے اقرار کرنے کو بھی کہتے ہیں اور عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے سچ نہیں مانتا تب بھی مومن نہیں ہے، کوئی دل سے سچ مانتا ہے زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے تب بھی مومن نہیں ہے، اور اگر کوئی زبان سے اقرار بھی کرتا ہے دل سے تصدیق بھی کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو ایمان والا تو ہے مگر کمزور ایمان والا ہے، کیونکہ عمل سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جلسے میں آپ آئے، تقریر آپ نے سنی، آپ کا ایمان بڑھ گیا، گھر گئے موبائل میں دیکھنے لگے، یوٹیوب پر کوئی الٹی سیدھی چیزیں آپ کے سامنے نظر سے گزر گئی، فیس بک پر کوئی چیز آپ دیکھنے لگے، اب دین اور ایمان کا لیول کمزور ہونے لگا۔ ایمان کا لیول فرکچویٹ کرتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل لرز جاتا ہے، ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ اللہ کا نام لیا جائے تو دل ڈر جائے۔ دل ڈرتا ہے کیا ہمارا؟ نہیں ڈرتا۔ ارے ہم لوگ تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو قبرستان میں دفناتے ہیں اور پھر بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کی چارجنگ بڑھ جاتی ہے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا، اپنے یوٹیوب کی ہسٹری ذرا چیک کر کے بتاؤ لاسٹ ٹائم آپ نے قرآن کی تلاوت کو کب سنا تھا؟ اپنا موبائل چیک کر کے بتاؤ آخری بار آپ نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی اور قرآن کی تلاوت کو سنا کب تھا؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے نوجوانوں کے موبائل پر گانے مل جائیں گے، میوزک مل جائے گا، بالی ووڈ کے سانگ مل جائیں گے، الٹی سیدھی چیزیں مل جائیں گی، اگر نہیں ملے گا تو قرآن نہیں ملے گا۔ میرے پیارے نوجوان بھائیوں، جس نبی سے آپ محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے میوزک کی آواز کو کبھی اپنے کانوں میں آنے نہ دیا، اور وہ نبی قرآن کو پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن کو سنا بھی کرتے تھے۔ قرآن کو سنا کرو میرے بھائی۔ اور میں تو کبھی کبھی افریقہ کے جو قاری ہوتے ہیں ان کی تلاوت میں سنتا ہوں، بہت پیاری لگتی ہے۔ میں نے ایک تقریر میں ایک نام لیا تھا، ایک افریقن قاری ہیں، ان کا نام ہے صوفی عبدالرشید۔ یوٹیوب پر آپ جا کر کے ٹائپ کیجئے صوفی عبدالرشید تلاوت، ان کی تلاوت سامنے آ جائے گی۔ کوئی بناوٹ نہیں ہے، سمپل آواز ہے اور پاٹ دار آواز، روپ دار آواز ہے، اور جب تلاوت کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ڈائریکٹ دل کو چھو رہی ہے۔ افریقن قاریوں کی قرت بہت پیاری لگتی ہے، دل پر دل کو اپیل کرتی ہے، دل کو اثر کرتی ہے۔ آپ قرآن کو سننا شروع کر دیجئے، گانا سننا بھول جائیں گے آپ، میوزک کی محبت دل سے نکل جائے گی، قرآن کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی قرآن سنا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر تو قرآن اترا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں دوسرے کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔